السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں مرد اور عورتیں اسلام میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہوا۔ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہو رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خفیہ طور پر ہی ان کی رہنمائی کرتے اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا۔ ادھر سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیات جو ہیں نازل ہوتی تھیں اور ان آیات کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا اور ان میں بڑا سکون ہوتا تھا۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابھی انفرادی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خفیہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1 to 1 دعوت جو ہے لوگوں کو دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ایک انفرادی طور پر ایک شخص سے ملاقات کرتے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے۔ تو یہ انفرادی دعوت آپ دیکھیے کہ یہ جو ابتدائی اور انفرادی اور خفیہ دعوت ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایک کر کے یعنی دیے سے دیا جلا اور ایک جماعت تیار ہو گئی۔ تو اس لیے انفرادی دعوت کی اہمیت جو ہے تبلیغ کے عمل میں بہت زیادہ جو ہے اس کی ضرورت بھی ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں۔ دوسری بات جو ہم ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو آیات اس موقع پر نازل ہو رہی تھیں اور ابتدائی آیات ہیں جو وحی کی، بالخصوص آپ قرآن کریم کی جو آخری صورتیں ہیں 30ویں پارے میں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں بہت مختصر ہیں اور صورتیں بھی جو ہیں چھوٹی ہیں اور ان کے الفاظ جو ہیں بہت پرکشش ہیں اور ان کی اختتام پر ایک خاص قسم کی موزونیت ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی طرح ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ مختصر آیات اور وسیع معانی اور بہت عمدہ پیغام، تو یہ سننے کے بعد جو ہے جو سامع ہے اس کے دل میں یقیناً ہلچل پیدا ہو جاتی تھی۔ پھر ان آیات میں دلوں کی پاکیزگی کا پیغام تھا اور دنیا کی برائیوں اور علائشوں سے دور ہونے کا پیغام تھا، جنت اور جہنم کا نقشہ تھا۔ تو یہ آیتیں اہل ایمان کو ایک اس برے معاشرے کے سے ہٹ کر ایک بالکل دوسری فضا کی سیر کرواتی۔ جیسے آپ دنیا میں کسی لکھاری کی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یقیناً ایک تصور قائم ہو جاتا ہے اور آپ اس کتاب کے تصور کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن چہ جائے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہو اور اللہ رب العالمین کی کتاب ہو تو اور اس کا پیغام ہو، اور جو قرآن کا پیغام ہے اور قرآن جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے یقیناً معجزہ ہے اپنی، تو وہ اس کو سننے کے ساتھ ساتھ جو تاثرات اہل ایمان میں اور جو توجہ کرنے والے لوگوں میں پیدا ہوتے وہ یقیناً جو اہل نظر سے مخفی نہیں ہیں۔ اس کے بعد ابتداءً جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم تھا۔ مقاتل بن سلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن کریم میں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ابن حجر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی کہ نہیں تھی۔ اس کی ایک اور جو قرینہ ملتا ہے وہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ العلق میں ذکر کیا اقرأ بسم، یہ ابتدائی آیات ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اچھا، اسی صورت کے آخر میں آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہ تم نے اس کو نہیں دیکھا جو منع کرتا اللہ کے بندے کو جو نماز پڑھتا۔ تو یہ سارے تذکرے کے بعد آخر میں فرمایا کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز اس کی بات نہ مانیے بلکہ اللہ رب العالمین واسجد، سجدہ کیجیے اللہ رب العالمین کی، اور اللہ رب العالمین کی قریب ہو جائے کیونکہ بندہ سجدے میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم جو بات یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسی صورت میں جس صورت کی ابتدائی آیات پہلی وہی ہیں اسی کے آخر میں نماز کا تذکرہ موجود ہے، تو گویا نماز جو ہے ابتدائی عبادات میں سے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ فرض اللہ الصلاۃ حین فرضها رکعتین فی الحضر والسفر فاقرت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز 2 رکعت فرض کی تھی، سفر میں بھی اور حالت اقامت میں بھی، یا مقیم ہونے کی حالت میں بھی، یا حالت حضر میں بھی۔
پھر سفر کی نماز تو اپنی اسی حالت پر باقی رہی، یعنی 2 رکعت پر، اور جو مقیم ہونے کی حالت تھی، حالت اقامت یا حضر کی حالت، اس میں جو ہے نماز میں بڑھا دی، یعنی 2 کی جگہ 4 رکعت کر دی گئی، جیسے کہ ظہر کی نماز ہے اور جیسے عصر کی نماز ہے۔ اور تو بہرحال ابن ہشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز ادا کرتے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز جو ہے ابتدائی عبادات میں سے ہے، اور اس مشکل دور میں جب چھپ چھپ کر، آج اعلانیہ لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ نماز پڑھنے پہ، یعنی ہمارے معاشرے کے لوگ آمادہ نہیں ہوتے، تو اس دور میں جب جو ہے خفیہ طور پر نماز پڑھنی پڑتی تھی، اس دور میں بھی نماز کی رعایت نہیں تھی، تو یہ انتہائی اہم عبادات میں سے ہے۔ اس موقع پر قریش کو اس بات کی ضرور خبر ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعوت کا سلسلہ چلا رہے ہیں، کوئی پیغام دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے اسے قابل توجہ نہیں سمجھا، اور شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی دینی آدمی ہے جو الوہیت اور عبادت سے متعلق جو ہے چند باتیں کرنا چاہتا ہے، جیسے اس سے پہلے زید ابن عمر ابن نفیل یا امیہ ابن صلت وغیرہ لوگ ہیں، یعنی ان کا جو رویہ سمجھ میں آتا ہے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا پھیلاؤ ہے اور اس کا جو اثر ہے، اس پر قریش کی نظر ضرور تھی۔ اور یہاں یہ بھی ہم بیان کرتے چلیں کہ اگرچہ قریش کا خیال یہی تھا کہ یہ ایک روح کی جو پاکیزگی اس کے حوالے سے بات کر رہا ہے یا چند رسمی عبادات کے حوالے سے بات کر رہا ہے، لیکن ان کو صحیح طور پر اندازہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے۔ اور یہ جب بعد میں ان کو اندازہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دشمنی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا بھی ایسا کہ جو اللہ رب العالمین کی دعوت تھی وہ صرف عبادات کی حد تک نہیں تھی، وہ اللہ رب العالمین کا جو پیغام وہ انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لے جانے والا تھا، اور اس میں نظام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام چلنا تھا، معاملات میں، معاشرت میں، سیاست میں اور اقتصاد میں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے، اور آپ نے بلکہ آج جو لوگ قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن جو ہے اور قرآن کا پیغام جو ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، یہ تمام شعبہ ہے زندگی، ایوری فیلڈ آف لائف جو ہے اور ایوری اسپیکٹ آف لائف کو یہ کور کرتا ہے۔ خیر، تو اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت 3 سال تک خفیہ اور انفرادی رہی، اور اس 3 سال کی خفیہ اور انفرادی دعوت کا ایک بڑا اچھا نتیجہ یہ نکلا، اور بڑا مؤثر نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جماعت تیار ہو گئی، صرف انفرادی دعوت اور خفیہ دعوت۔ تو یہ دعوت جو ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے، اور اس کے اثرات اور ثمرات جو ہیں بہت دیر پا بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جماعت تیار ہو گئی، جو جماعت آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر چلنے والی تھی، اور جس کی کوششوں سے آگے یہ پیغام جو ہے دنیا بھر میں پھیلا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا مکلف کر دیا کہ آپ اپنی قوم کو کھلم کھلا دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت کو واضح کر دیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔